بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو جہانوں کے پالنہار ہیں، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بہت رحم والے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص کیوں ہیں؟ اس کی پہلی دلیل لفظ اللہ میں ہم نے گزشتہ کل بیان کیا، دوسری دلیل رب العالمین، اس کا بیان بھی گزشتہ کل ہو گیا، تیسری دلیل کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص کیوں ہیں، تیسری دلیل کہ الرحمن اللہ وہ ذات ہے جو بے حد مہربان ہے، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ صفت رحمان، اللہ کی جو صفت رحمان، اس کا ظہور دنیا میں ہے، مومن اور کافر سب پر ہے کہ اللہ دنیا میں مومن پر بھی مہربانی فرما رہے ہیں، کافر پر بھی مہربانی فرما رہے ہیں۔ کافر جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ کی وجود کا انکاری ہے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی مہربانی فرما رہے ہیں، ان کو بھی روزی پہنچا رہے ہیں، انہیں بھی کھلا رہے پلا رہے ہیں۔ تو پھر کیسے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے نہ ہو کہ اپنے انکاری کو بھی، اپنے نہ ماننے والے کو بھی اللہ تعالیٰ روزی پہنچا رہے ہیں، اس پر بھی مہربانی فرما رہے ہیں۔ صفت رحمان کا ظہور دنیا میں، مومن کافر، بلکہ مومن تو دنیا میں آزمائشوں میں ہے، کافر عیاشیوں میں، مستیوں میں۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر مختصر میں عرض کرتا ہوں، یہ شکایت نہیں، شروع میں یہ لکھا ہے، یہ شکایت نہیں، بس یہ ایک اللہ کے نظام کو میں بیان کر رہا ہوں، یہ شکایت نہیں کر رہا ہوں اللہ پر۔ علامہ اقبال کے ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، یعنی ان کے خزانے بڑے پڑے، وہ لوگ بڑے بڑے خزانوں کے مالک ہیں، بڑے بڑی جائیدادوں کے مالک ہیں، جنہیں بات بھی کرنا نہیں آتا محفل میں، جن کے اندر جن کا نہ کوئی اخلاق ہے، نہ کوئی ان کا کردار ہے، نہ کوئی بات کرنے کی تمیز ہے ان کے اندر، لیکن وہ بڑے بڑے جائیدادوں کے، بڑے بڑے خزانوں کے مالک ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے۔ اگر دنیا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والے کو زیادہ دیتا، وہ عیاشی میں ہوتے، وہ آزمائش میں نہیں ہوتے۔ کافر کو اللہ تعالیٰ دبوچ کے رکھتا۔ دنیا کافر مزے میں، اس کا مطلب ہے دنیا کی حقیقت دھوکہ ہے، متاع قلیل ہے۔ تو اگلا اس جملہ زیادہ غضبناک ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلا جملہ علامہ اقبال کا اگلا شعر، اگلا جملہ، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملی حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعد حور، کہ کافر جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، وہ حور و قصور انہیں ملے ہوئے دنیا میں، وہ بڑے بڑے محلات کی جائیداد کے مالک ہیں، اور مسلمان جو اللہ کو اس کے سامنے سر بسجود ہیں، راز و نیاز کرتے رہتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے جانیں نچھاور کرتے ہیں، لیکن ان کو صرف وعدہ کیا حور کا، صرف وعدہ کیا کہ ملے گا۔ تو یہ شکایت نہیں، اللہ کا نظام ہے، بلکہ دنیا میں تو انسان مومن تو آزمائش میں، کافر مسلم، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ کافر کو بھی نواز رہے ہیں۔ تو پھر کیسے تمام تعریفیں اللہ کے لیے نہ ہوں؟ الرحیم بے حد مہربان ہے، اس کا تعلق آخرت سے، صفت رحیم کا ظہور آخرت میں ہوگا، اور صرف مومنین کے لیے ہوگا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ صرف مومنوں پر مہربانی فرمائیں گے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے وفادار ہیں انہیں نوازیں گے، نعمت عطا فرمائیں گے، وہ اللہ کے وفادار آخرت میں مزے میں ہوں گے، مستیوں میں ہوں گے، خوب نعمتوں میں ہوں گے، اور جو اللہ کے غدار ہیں انہیں سزا ہوگی، وہ اللہ کی رحمت سے قیامت کے دن محروم ہوں گے۔ صرف رحمت رحیم کا ظہور آخرت میں ہوگا، صرف مومنین کے لیے ہوگا۔ اور یہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین میں دے دیا کہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم الدین، روز جزا کا، دین جزا، یوم دن کو کہا جاتا ہے، مالک، تو وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا تنہا مالک ہے۔ دنیا میں تو مجازی ملکیتیں ہیں نا، کہتا ہے بھئی یہ میری گاڑی ہے، میں اس گاڑی کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک میں ہوں، اس بنگلے کا مالک میں ہوں، اس دکان کا مالک، اس کارخانے کا مالک میں ہوں۔ ملکوں کے بھی مالک ہے۔ ہمارے پاکستان کے مالک کون ہیں؟ اس کا آپ کمنٹ میں آپ بتائیں، یہ سوال میں آپ پر چھوڑ دوں۔ تو ملکوں کی بھی ملکیتیں ہیں، ہر ایک اپنے اپنے ملک کا بھی مالک ہے۔ تو ہمارے ملک کا مالک کون ہے؟ اس کا سوال میں آپ پر ڈالتا ہوں۔ تو بہرحال دنیا میں مجازی ملکیتیں ہیں، لیکن آخرت میں یہ مجازی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اکیلا تنہا اللہ مالک اور بادشاہ ہوگا، للہ الواحد القہار۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ظہور صرف مومنوں پر کرے گا۔ اب یہ تمام دلائل سے اللہ کی توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اللہ کا معبود ہونا یہ ثابت ہو گیا کہ لائق عبادت صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، یہ ثابت ہو گیا۔ تو لہٰذا اے اللہ، ایاک نعبد، آپ ہی کی، ایاک آپ ہی کی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، کیا آپ لائق عبادت
ثابت ہو گئے۔ نعبد یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کہ آپ کا معبود ہونا ثابت ہو گیا۔ آپ ہی کی عبدیت کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ کے سپرد کرتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ آج کے بعد ہم آپ ہی کی مانیں گے، آپ ہی کی۔ آپ کو تو پہلے سے ہی مانتے تھے لیکن آپ کی نہیں مانتے تھے، آج کے بعد آپ کو بھی مانیں گے، آپ کی بھی مانیں گے، آپ جیسا کہیں گے اب ویسا کریں گے۔ بہت بڑا دعویٰ کر دیا کہ اللہ آج کے بعد ہم آپ کی ہی مانیں گے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ فوراً خیال آ گیا، یار یہ تو میں نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا، میرے ساتھ شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، دنیا کی رنگینیاں بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، کیا میں یہ اس دعوے پر پورا اتر سکوں گا کہ ہر وقت میں اللہ میں آپ کی مان کر چلوں گا؟ فوراً خیال آ گیا، فوراً اگلا جملہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں کہ اللہ اتنا جو بڑا دعویٰ کیا آپ کی ہی مان کر چلیں گے تو اس میں توفیق عطا فرما دینا کہ ہم آپ کی ہی مان کر چلیں، آپ کی ہی عبادت کریں۔ مجھے اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہے، شیطان کے جال میں پھنس جاؤں، دھوکے میں آ جاؤں، دنیا کے دھوکے میں آ جاؤں، اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہے، عاجز ہوں، کمزور ہے۔ اللہ آپ سے مدد چاہتے ہیں، ہماری مدد فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما، آپ کی عبادت کریں، آپ کی مان کر چلیں۔